واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 310 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ الناصر صلاح الدین ایوبی کے پاس بلا روک ٹوک جا سکتا ہے کیونکہ یہ اس کا چھاپا مار ہے۔ وہ ایوبی کو آسانی سے قتل کر سکتا ہے، اور یہ بھی تو سوچو لیزا کو آپ لے گئے تو الناصر میرے کسی کام کا نہیں رہے گا۔ ناظرین، کچھ مباحثے کے بعد صلیبی افسر نے کہا، حران جانے کی بجائے ہم یہیں رکے رہتے ہیں، یہ دونوں لڑکیاں الناصر کو تیار کر لیں گی، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے تینوں ساتھیوں کو بھی تیار کیا جا سکے۔ ان کے دلوں میں صلاح الدین ایوبی کی نفرت پیدا کرنی ہے۔ الناصر کے متعلق میری رائے ہے کہ بہت کچا آدمی ہے، تریسیا نے کہا۔ لیزا اس کی عقل پر قابض ہو چکی ہے، وہ 3 ملاقاتوں کے بعد وہ لیزا کے اشاروں پر ناچنے لگے گا۔ آج ان چاروں کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاؤ۔ ناظرین، کھانے کا وقت ہوا تو الناصر اور اس کے ساتھیوں کو بھی کھانے کے کمرے میں بلا لیا گیا۔ ان کے ساتھ دوستانہ بے تکلفی پیدا کر لی گئی۔ کھانا ابھی رکھا نہیں گیا تھا کہ شیخ سنان کے ایک خادم نے آ کر صلیبی افسر سے کہا کہ اسے سنان نے بلایا ہے۔ ناظرین، صلیبی افسر چلا گیا۔ اس لڑکی کے متعلق تم نے کیا سوچا ہے؟ شیخ سنان نے پوچھا۔ میں جب جاؤں گا تو اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا، صلیبی افسر نے جواب دیا۔ تمہارے جانے تک لڑکی میرے پاس رہے گی، سنان نے کہا۔ میں آج ہی چلا جاؤں گا۔ جاؤ، شیخ سنان نے کہا، اور لڑکی کو یہیں چھوڑ جاؤ، تم اسے قلعے سے باہر نہیں لے جا سکو گے۔ سنان، صلیبی افسر نے کہا، اس قلعے کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی، مجھے للکارنے کی جرت نہ کرو، معلوم ہوتا ہے تمہارا دماغ ابھی ٹھکانے نہیں آیا۔ شیخ سنان نے کہا، آج رات لڑکی کو تم خود میرے پاس لے آنا، خود جاؤ یا رہو۔ اگر تم رات لڑکی کو نہ لائے تو تم تہ خانے میں اور لڑکی میرے پاس ہوگی، جاؤ، ٹھنڈے دل سے سوچ لو۔ ناظرین، صلیبی افسر کھانے کے کمرے میں داخل ہوا۔ سب بے تابی سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ پھنکار رہا تھا، کہنے لگا، سنو دوستو، شیخ سنان نے مجھے للکار کر کہا ہے کہ آج رات لیزا اس کے پاس ہوگی۔ اس نے مجھے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ لیزا کو میں خود اس کے پاس لے جاؤں، اور اگر میں نہ لے گیا تو وہ مجھے تہ خانے میں ڈال دے گا اور لیزا کو لے جائے گا۔ آپ اگر تہ خانے میں چلے گئے تو کیا ہم مر جائیں گے؟ الناصر نے کہا، وہ لیزا کو نہیں لے جا سکے گا، لیکن یہ لڑکی تمہاری کیا لگتی ہے؟ الناصر، اس کے ایک ساتھی نے پوچھا۔ تم اپنے آپ کو ہمارا قیدی نہ سمجھو، گمشتگین نے کہا، یہ مصیبت ہم سب کے لیے آ رہی ہے، تم ہمارے نہیں، شیخ سنان کے قیدی ہو۔ صلیبی نے کہا، تم ہمارا ساتھ دو، ہم باہر جا کر تمہیں آزاد کر دیں گے، اب یہاں سے نکلنے کی سوچو۔ مجھے شیخ سنان نے اجازت دے رکھی ہے کہ ان چاروں کو اپنے ساتھ لے جاؤں، گمشتگین نے کہا۔ میں انہیں آج لے جا رہا ہوں، جلدی جلدی کھانا کھاؤ، مجھے شام سے پہلے روانہ ہونا ہے۔ ناظرین، گمشتگین کا دماغ بہت تیز تھا، اس نے کھانے کے دوران سب کو بتا دیا کہ اس نے کیا سوچا ہے۔ کھانا کھا کر اس نے اپنے خادموں اور باڈی گارڈوں کو بلایا اور کہا کہ وہ فوراً قلعے سے روانہ ہو رہا ہے، سامان فوراً باندھ لیا جائے۔ ناظرین، اسی وقت اس کا قافلہ تیار ہونے لگا۔ اس کے اپنے گھوڑے کے علاوہ 4 گھوڑے باڈی گارڈوں کے تھے، 4 اونٹ تھے جن پر کھانے پینے کے سامان کے علاوہ خیمے لادے گئے۔ ناظرین، سفر لمبا تھا، اس لیے خیمے ساتھ رکھے گئے تھے، انہیں ان کے بانسوں پر لپیٹا گیا تھا۔ ناظرین، گمشتگین شیخ سنان کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ وہ جا رہا ہے اور چاروں چھاپا ماروں کو بھی ساتھ لے جا رہا ہے۔ ان کے متعلق سودا طے ہو چکا تھا، گمشتگین نے زر و جواہرات کی صورت میں قیمت ادا کر دی تھی۔ مجھے امید ہے کہ میں نے صلیبیوں کے کہنے پر جو 4 آدمی بھیج رکھے ہیں وہ صلاح الدین ایوبی کا کام تمام کر کے ہی آئیں گے۔ شیخ سنان نے کہا، تم سیف الدین کو ان چھاپا ماروں سے قتل کراؤ، تم لوگ لڑ نہیں سکتے، اپنے دشمنوں کو چوری چھپے قتل کراؤ۔ تمہارا صلیبی دوست اور اس کی پریا کہاں ہے؟ اپنے کمرے میں ہیں، گمشتگین نے کہا۔ اس نے چھوٹی لڑکی کے متعلق کوئی بات تو نہیں کی؟ اسے کہہ رہا تھا کہ آج رات شیخ سنان کے پاس چلی جانا، گمشتگین نے جواب دیا۔ وہ آپ سے بہت ڈرا ہوا معلوم ہوتا تھا، یہاں بڑے بڑے جابر آدمی ڈر جاتے ہیں، شیخ سنان نے کہا۔
کم بخت لڑکی کو مجھ سے یوں چھپا رہا تھا جیسے وہ اس کی اپنی بیٹی ہے۔ ناظرین، گمشتگین اس سے رخصت ہوا، اس کا قافلہ تیار کھڑا تھا، وہ گھوڑے پر سوار ہوا، دو گمشتگین کے آگے ہو گئے اور دو اس کے پیچھے، ان کے ہاتھوں میں برچیاں تھی۔ ناظرین، گھوڑوں کے پیچھے الناصر اور اس کے ساتھی اور اس کے پیچھے سامان سے لدے ہوئے اونٹ تھے۔ قلعے کا دروازہ کھلا، قافلہ باہر نکل گیا اور دروازہ بند ہو گیا۔ ناظرین، قافلہ قلعے سے دور ہی دور ہوتا گیا اور سورج افق کے عقب میں چھپنے لگا۔ سورج نے غروب ہو کر قافلے اور قلعے کو چھپا لیا۔ قلعے میں قندیلے اور فانوس جل اٹھے۔ ناظرین، شام پوری طرح تاریک ہو گئی تو شیخ سنان نے اپنے دربان سے پوچھا، وہ صلیبی لڑکی کو لے کر نہیں آیا؟ اسے نفی میں جواب ملا۔ اس نے 3-4 بار پوچھا تو بھی اسے نفی میں جواب ملا۔ اس نے اپنے خصوصی خادم کو بلا کر کہا، اس صلیبی سے جا کر کہو کہ چھوٹی لڑکی کو لے کر جلدی آئے۔ ناظرین، خادم ان کمروں میں چلا گیا جہاں صلیبی ٹھہرا کرتے تھے۔ وہاں کوئی نہیں تھا، لڑکیاں بھی نہیں تھی، تمام کمرے خالی تھے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، قلعے کے باغ میں گھوم پھر کر دیکھا، چٹان کے ارد گرد گھوم کر دیکھا، وہاں سے بھی مایوس لوٹا اور شیخ سنان سے کہا کہ صلیبی اور لڑکیاں نہیں ملی۔ سنان نے آسمان سر پر اٹھا لیا، اپنی فوج کے کمانڈر کو بلا کر حکم دیا کہ قلعے کے کونوں خدروں کی تلاشی لو اور صلیبی کو برآمد کرو۔ فوج میں کھلبلی مچ گئی، جسے دیکھو بھاگ دوڑ رہا تھا۔ ناظرین، قلعے میں ہر طرف قندیلیں اور مشعلیں متحرک نظر آتی تھیں، صلیبی کہیں سے بھی نہ ملا۔ شیخ سنان نے ان 8 درجن پہرہ داروں کو بلایا جو دروازے پر ڈیوٹی پر تھے، ان سے پوچھا کہ گمشتگین کے قافلے کے علاوہ کس کے لیے دروازہ کھولا گیا تھا؟ ناظرین، انہوں نے بتایا کہ حکم کے بغیر کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا اور گمشتگین کے علاوہ کسی اور کے لیے کھولا ہی نہیں گیا۔ انہوں نے گمشتگین کے قافلے کی تفصیل بھی بتائی، اس قافلے کے ساتھ صلیبی اور لڑکیاں نہیں۔ ناظرین، شیخ سنان اپنے کمرے میں پھنکار رہا تھا، رات کا پہلا پہر گزر گیا تھا، گمشتگین کا قافلہ چلا جا رہا تھا۔ اس نے اپنا گھوڑا روک کر شتربانوں سے کہا، اونٹوں کو بٹھاؤ اور انہیں باہر نکالو، مر ہی نہ جائیں۔ ناظرین، اونٹوں کو بٹھا کر ان پر لدے ہوئے خیمے اتارے گئے، خیمے کھولے گئے تو ان میں سے صلیبی، تھریسیا اور لیزا نکلی، وہ پسینے میں نہائے ہوئے تھے۔ ناظرین، گمشتگین انہیں خیموں میں لپیٹ کر قلعہ عصیات سے نکال لایا تھا۔ وہ قلعے سے بہت دور نکل گئے تھے، فدائیوں سے ایسی توقع نہیں رکھی جا سکتی تھی کہ وہ تعاقب میں آئیں گے۔ ناظرین، یہ فرقہ جنگجو نہیں تھا، کسی کے ساتھ آمنے سامنے کی لڑائی کا خطرہ مول نہیں لیا کرتا تھا، پھر بھی گمشتگین نے قافلے کو قیام نہ کرنے دیا، لڑکیوں کو اونٹوں پر سوار کر دیا گیا۔ ناظرین، صلیبی افسر چھاپا ماروں کے ساتھ پیدل چل پڑا، اس کا گھوڑا اور لڑکیوں کے گھوڑے قلعے میں رہ گئے تھے۔ ناظرین، صلیبی اس خطے کی زبان روانی سے بولتا تھا، اس نے الناصر کے ساتھ باتیں شروع کر دیں، ان باتوں میں دوستی اور پیار کا رنگ غالب تھا۔ الناصر کے دل سے خطرے نکل گئے، وہ تو لیزا کے قریب ہونا چاہتا تھا۔ ناظرین، لیزا کے قریب ہونے کا موقع آدھی رات کے بعد ملا، جب ایک جگہ قافلے کو قیام کے لیے روکا گیا، گمشتگین کے لیے خیمہ کھڑا کر دیا گیا، باقی سب کے لیے الگ الگ خیمے نصب کیے گئے۔ ناظرین، چھاپا مار اور باڈی گارڈز وغیرہ کھلے آسمان تلے لیٹ گئے، وہ بہت تھکے ہوئے تھے، فوراً ہی سو گئے۔ الناصر کو نیند نہیں آ رہی تھی، وہ سوچ رہا تھا کہ لیزا کو خیمے سے جگہ لائے یا وہ خود آ جائے گی۔ ناظرین، وہ بھول گیا تھا کہ وہ چھاپا مار ہے اور اس کی فوج کہیں لڑ رہی ہے، اسے یہ خیال بھی نہ آیا کہ اسے اپنی فوج میں جانا ہے اور فرار کا یہ موقع نہایت اچھا ہے۔ ناظرین، جب سب بے ہوشی کی نیند سو گئے ہیں، گھوڑے بھی ہیں، ہتھیار بھی ہیں اور خورد و نوش کا سامان بھی ہے، اس کے ساتھی اسی پر بھروسہ کیے سو گئے تھے، وہ اپنے کمانڈر کی ہدایات کے پابند تھے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کا کمانڈر اپنی عقل، اپنا ایمان اور اپنا جذبہ ایک نوجوان لڑکی کے سپرد کر چکا ہے۔ عورت اپنی تمام تر تباہ کاری کے ساتھ اس کے اعصاب پر سوار ہو چکی تھی۔ ناظرین، اسے ایک سایہ چلتا نظر آیا جو
کسی مرد کا نہیں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھ کر بیٹھا، پاؤں پر سرکا اور سوئے ہوئے ساتھیوں سے دور ہٹ گیا۔ ناظرین، سایہ ادھر ہی آ رہا تھا۔ ذرا دیر بعد دو سائے ایک دوسرے میں جذب ہو گئے۔ لیزا الناصر کو سوئے ہوئے قافلے سے کچھ دور ایک ٹیلے کی اوٹ میں لے گئی۔ ناظرین، اس رات وہ پہلے سے زیادہ جذباتی معلوم ہوتی تھی۔ الناصر کی جذباتی کیفیت میں دیوانگی آ گئی تھی۔ لیزا جذباتیت کا اظہار زبان سے کم اور حرکات سے زیادہ کر رہی تھی۔ اس نے اچانک پرے ہٹ کر کہا، الناصر، ایک بات بتاؤ، تمہاری زندگی میں کبھی کوئی عورت داخل ہوئی ہے؟ ماں اور بہن کے سوا میں نے کسی عورت کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا، الناصر نے جواب دیا۔ تم نے میری زندگی دیکھ لی ہے۔ میں نوجوانی میں نور الدین زنگی کی فوج میں شامل ہو گیا تھا۔ جہاں تک یادیں پیچھے جاتی ہیں، میں اپنے آپ کو میدان جنگ میں، ریگستان میں، اپنے ساتھیوں سے دور دشمن کے علاقوں میں خون بہاتا اور بھیڑیوں کی طرح شکار کی تلاش میں پھرتا دیکھتا ہوں۔ میں جہاں بھی ہوتا ہوں اپنے فرض سے کوتاہی نہیں کرتا۔ میرا فرض میرا ایمان ہے۔ ناظرین، وہ چونک اٹھا۔ ذرا سی دیر کچھ سوچ کر اس نے پوچھا، لیزا، تم نے شاید میرے ایمان کی بنیاد ہلا دی ہے۔ مجھے بتاؤ، تم لوگ مجھے اور میرے ساتھیوں کو کہاں لے جا رہے ہو؟ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے دل میں میری محبت ہے یا مجھے دیکھ کر تم حیوان بن جاتے ہو؟ لیزا نے ایسے لہجے میں پوچھا جس میں پیار اور مذاق کی ہلکی سی بھی جھلک نہیں تھی۔ اس کا انداز گزشتہ رات کی نسبت بدلا ہوا تھا۔ تم نے مجھے کہا تھا کہ محبت کو ناپاک نہ کرنا، الناصر نے کہا۔ میں تم پر ثابت کروں گا کہ میں حیوان نہیں۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری قوم میں ایک سے ایک بڑھ کر خوبرو، جنگجو، تنومند اور اونچے رتبے والا مرد موجود ہے۔ تم کسی بادشاہ کے سامنے چلی جاؤ تو وہ تخت سے اتر کر تمہارا استقبال کرے گا۔ پھر تم نے مجھ میں کیا دیکھا ہے؟ ناظرین، لیزا نے کوئی جواب نہ دیا۔ الناصر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، مجھے جواب دو لیزا۔ لیزا نے سر گھٹنوں پر رکھ دیا۔ الناصر کو اس کی سسکیاں سنائی دی۔ وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے بار بار اس سے پوچھا کہ وہ کیوں رو رہی ہے؟ وہ روتی رہی۔ ناظرین، الناصر نے اسے اپنے بازوؤں میں لے لیا تو لیزا نے سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ الناصر سمجھ نہ سکا کہ جس طرح اس کی اپنی ذات سے انسانی فطرت کی بنیادی کمزوری ابھر کر اس کی عقل پر غالب آ گئی تھی، اسی طرح لیزا بھی ایک کمزور کی گرفت میں آ گئی تھی۔ ناظرین، یہ وہ کمزوری تھی جو ملکہ کو اپنے غلام کے آگے جھکا دیتی ہے اور جو دولت کے انبار کو پتھروں کا ڈھیر سمجھ کر اپنے دل کی تسکین کے لیے کسی کٹیا میں جا بیٹھتی ہے۔ ناظرین، لیزا محبت کی پیاسی تھی، وہ محبت جو روح کو مطمئن کر دے۔ اسے جسمانی محبت ملی اور ان مردوں سے ملی تھی جن سے اسے نفرت تھی۔ اس نے عیسیات کے قلعے کی طرف جاتے ہوئے اور قلعے میں پہنچ کر بھی تھریسیا کے آگے اپنے جذبات کا اظہار کر دیا تھا۔ وہ کچھ سوچے سمجھے بغیر الناصر کے پاس جا بیٹھی تھی اور اسے کہا تھا، مجھ پر بھروسہ کرنا۔ اس وقت اس کے دل میں کوئی فریب کاری نہیں تھی، یہ اس کے دل کی آواز تھی۔ وہ اپنی روح کی رہنمائی میں الناصر کے پاس چلی گئی تھی۔ اگر اسے تھریسیا وہاں سے اٹھا نہ لے جاتی تو لیزا نہ جانے ناصر سے کیا کچھ کہتی۔ ناظرین، پھر اسے الناصر کو پھانسنے کو کہا گیا۔ اس نے یہ کمال بھی کر دکھایا، مگر اس کا دل ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ یہ اس کا فرض تھا جو اس نے ادا کیا تھا۔ وہ اپنے دل اور فرض کے درمیان بھٹک گئی تھی۔ ناظرین، الناصر کو معلوم نہیں تھا کہ تھوڑی دیر پہلے جب قافلہ رکا تو خیمے نصب کیے جا رہے تھے تو گمشتگین نے لیزا کے کان میں کہا تھا، سب سو جائیں تو میرے خیمے میں آ جانا، تمہاری قوم کی بھیجی ہوئی بہترین شراب پیش کروں گا، تمہیں بڑی استادی سے شیخ سنان سے بچا کر لایا ہوں۔ ناظرین، لیزا نے اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس سے ہٹی تو صلیبی افسر نے اسے کہا، خدا نے تمہیں اس بوڑھے درندے سے بچا لیا ہے، تھریسیا سو جائے تو میرے خیمے میں آ جانا، جشن منائیں گے۔ ناظرین، لیزا کو اپنی خوبصورتی اور اپنے جسم سے نفرت ہونے لگی تھی۔ وہ اپنے خیمے میں چلی گئی تھی۔ ناظرین، تھریسیا سو گئی، لیزا کی آنکھ نہ لگی۔ وہ
اٹھی اور دبے پاؤں الناصر کی طرف چل پڑی تھی۔ الناصر اسی کے خیال اور انتظار میں جاگ رہا تھا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 311 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔